سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ مومنون سپارہ نمبر 18 کے آغاز سے کچھ آیات بینات پہ میں نے گفتگو کی تھی۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہوئے کون؟ مومن، جن کو اللہ نے ایمان کی عظیم نعمت سے مستفیض کیا۔ وہ لوگ کامیاب لوگوں میں سے ہیں الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں خشوع اور خضوع پر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ بس اتنا اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ خشوع اور خضوع، امام فخر الدین رازی نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی کہ خشوع اور خضوع سے مراد یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرا اور آپ کا یہ سر جھکے تو سر جھکنے کے ساتھ ہی ہمارا دل بھی اپنی مالک کی بارگاہ میں جھک جائے۔ ہمارا صرف سر نہ جھکے، ہمارا دل بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھک جائے۔ اور خشوع اور خضوع کی تفسیر میں مزید اگر اپنی بات کو آگے بڑھائیں تو خشوع اور خضوع صرف دل کی دنیا اور سر کے جبین کے جھکنے کا نام نہیں ہے۔ آپ اپنے اس جسد خاکی پر اس طرح نظر ثانی کریں، اس طرح آپ محنت کریں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے اس سے قبل علماء کرام سے یہ بات کئی مرتبہ سنی کہ جب ایک غزوہ کے موقع پر آپ کے مبارک جسم میں تیر پیوست ہو جاتا ہے، لیکن اس کے درد کی شدت اتنی ہے کہ کوئی شخص اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو آپ انتہا کی تکلیف محسوس کرتے، لیکن جب اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس تیر کو نکالا اور مولا علی کی کیفیت یہ تھی کہ جس طرح آپ کو محسوس تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ آپ پوری محویت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، جہاں پہ جبین جھکی، جہاں پہ دل جھکا، اپنے جسد خاکی کو بھی پورے تسلسل کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کر دیا۔ تو سامعین محترم، خشوع اور خضوع کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، آیہ مقدسہ کے اندر الذین ھم فی صلاتہم خاشعون والذین ھم عن اللغو معرضون۔ ایمان والوں کی ان 11 آیات کے اندر اللہ نشانیاں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ کا قرآن کسی محدث کا، کسی مفسر کا قول نہیں، اللہ کا قرآن ایمان والوں کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے، ایمان والے ان لوازمات کے ساتھ زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں۔ اس میں تیسری چیز کون سی ہے؟ الذین ھم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والے لغو کلام سے ایمان والے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، خلاصی اختیار کرتے ہیں، لغو کلام سے دور ہو کے زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، انسان کے منہ میں، دہن کے اندر اللہ نے جو یہ مبارک زبان رکھی، اسے یہ شرف حاصل ہے، اسے یہ اعزاز حاصل ہے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء ہر صبح کو اس زبان کے سامنے عاجز ہو کے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہے گی
تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اور سرخروئی حاصل کر لیں گے۔ اور اگر تو لرز گئی، تو نے کمزوری کا اظہار کر دیا، تو ہم اپنے رب کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ کیوں؟ آپ کبیرہ گناہوں کی طرف دیکھیں۔ جھوٹ بولنا اگرچہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، اگرچہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہم چغل خوری میں جب ایک دوسرے سے بڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کبیرہ گناہ کا تعلق بھی انسان کی زبان کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح ہم دوسرے لغویات کرتے ہیں، گال گلوچ کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے والدین پہ لغویات کریں گے، لوگ اپنے والدین پہ گال گلوچ کریں گے۔ یا رسول اللہ، ایسے بدبخت بھی ہوں گے اللہ کے رسول جو اپنے والدین کے لیے گال گلوچ تک چلے جائیں گے، ایسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بظاہر میں دوسرے کے والدین پہ یہ گالیاں بولیں گے، دوسرے کے والدین پہ ناقابل گفت الفاظ بولیں گے، دوسروں کے والدین کے متعلق غیر پارلیمانی گفتگو کریں گے، لیکن حقیقت میں وہ گفتگو ان کے اپنے والدین کی طرف آ رہی ہوگی۔ ہمارے والدین کی طرف جب کوئی گالی کا ارتکاب کرتا ہے، ہماری غیرت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو یہ سب لغویات ہمارے اپنے گھر کی طرف آتی ہیں، اور ہم نے تو گالی کو تکیہ کلام سمجھا ہوا ہے روزمرہ زندگی میں۔ ہمارے کتنے بھائی دوست نوجوان ایسے ہیں جو اپنی بھیڑ بکریوں کو گالی کے بغیر نہیں بولتے۔ ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے وہ اسے بھی گالی نکالیں گے۔ کیوں؟ ہماری لغویات ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ بن چکی ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومن کے اندر مومن کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، والذین هم عن اللغو موردون، کہ جو مومن ہوگا وہ لغویات نہیں کرے گا، وہ لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سامعین محترم، اب اس زبان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، تم دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، اور مجھ محمد سے دو چیزوں کی گارنٹی کے بعد جنت کی ضمانت لے لو۔ پہلی چیز کیا تھی؟ یہی زبان۔ تم دو چیزوں کی گارنٹی دے دو اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ وہ دو چیزوں میں پہلی چیز جو تھی وہ انسان کی زبان تھی، کہ زبان کی لغویات کی جو میرا امتی مجھے گارنٹی دے، میں اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کوشش کریں کہ زبان کے لغویات سے خود بھی محفوظ رکھیں اور اپنے معاشرے کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو زبان کے لغویات سے محفوظ کریں۔ ہو سکے تو اس زبان سے بھلائی کا، اس زبان سے نیکی کا، اس زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو بیان کیا جائے۔ زبان کا حق یہی ہے کہ ہم سے زبان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے، آپ اور میں سب اللہ کی بارگاہ میں استدعا کرتے ہیں، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں ٹھکانہ عطا فرما۔ دعا کرتے ہیں، ہر جمعے میں مولانا کرتے ہیں، جہاں بھی جمعہ پڑھیں اللہ نیزہ کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمانا۔ پوری زندگی جو زبان لغویات کرتے رہے، جس زبان سے چغلی کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، لوگوں کا دل توڑتے رہے، آپ اور میں کہیں کہ موت کے وقت اس زبان پر اللہ کلمہ شہادت جاری کر دے، شاید یہ ہماری سوچ زیادتی کے مترادف ہو سکتی ہے۔
موت کے وقت آپ کی زبان پہ وہی ہوگا دنیا کے اندر جو تسلسل آپ نے اپنی زبان کو دیا ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم گال گلوچ کریں، لغویات کریں، بےہودہ باتیں کریں اور یہ توقع کریں کہ موت کے وقت اللہ ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرما دے گا، یقیناً یہ زیادتی کے مترادف ہے، ایسا ممکن نہیں۔ اس سے اگلی آیت کی طرف بڑھیں، والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ سامعین، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی طرف ہر شخص کی توجہ چاہوں گا۔ ایمان والوں کی اللہ 5ویں نشانی قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ اور میں اپنے معاشرے کی طرف اگر نظر ثانی کریں، الا ماشاء اللہ اگر 50% لوگ مساجد سے دور ہیں تو 50% لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، میں اس میں کوئی فخر سے نہیں کہتا، لیکن اپنے گمان کے مطابق یہ بات کرتا ہوں کہ 70% لوگ اس وطن عزیز کے اندر، جو ملک ہم نے محض اسلام کی بنیادوں پہ حاصل کیا تھا، ہم لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے محروم زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ آپ اور میں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا حکمران بہت عدل و انصاف والا ہو۔ اس وقت ملک کو جن مشکلات کا سامنا ہے، یقیناً بات ہے کہ اس میں ہمارے حکمران بھی قصوروار ہیں، اس سے قطع نظر کہ ہم کہیں کہ حکمرانوں، لیکن اس سے پہلے اس بات کی طرف آپ کی توجہ رکھے کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر جیسی رعایا ہوتی ہے، اس رعایا کے اجتماعی اعمال کا خلاصہ وقت کا حکمران ہوتا ہے۔ اجتماعی اعمال کا خلاصہ اللہ جو آپ کو حکمران دیتا ہے وہ آپ کے اعمال کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اور آپ اور میں، ہمارا کردار اگر آج بھی یزید جیسا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا فرعون جیسا ہو، اور ہماری توقعات ہوں کہ ہمیں جو سلطان ملے، وقت کا خلیفہ ملے، وہ عمر ابن خطاب جیسا ہو، سامعین یہ سوچ تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی نے حجاج بن یوسف سے پوچھا تھا کہ تو نے اتنا ظلم کیا، اللہ نے تجھے پوری دنیا پہ حکومت دی، اللہ نے تجھے شہرت دی، اللہ نے تجھے مال دیا، تو پوری دنیا میں اتنی عزتیں لے کر حق تو یہ تھا کہ عمر ابن خطاب بنتا، تیرا کردار عمر ابن خطاب جیسا ہوتا۔ تو حجاج بن یوسف اگرچہ بڑا ظالم شخص تھا، لیکن اس نے بات بہت پتے کی کر دی، کہا کہ اگر رسول اللہ کی امت میں ابو ذر غفاری جیسی رعایا ہوتی تو اللہ آپ کو حکمران بھی عمر ابن خطاب جیسے عطا کرتا۔ کہا کہ تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر ابن خطاب بن جاتا ہوں۔ سامعین محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہم حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کے ہاتھ زیورات کے اندر ہیں، جواہرات کے اندر ہیں، سونا چاندی کے اندر ہیں۔ آپ اور میں اگر اپنی طرف نظر ثانی کریں تو ابھی فصلوں کا موسم ہے، میرا اور آپ کا دل اس بات پہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اور میں اپنی فصل کا حق ادا کریں۔ آپ اور میں ایک مربع کے مالک ہیں، ایک کنال کے مالک ہیں، ان فصل کا حق ادا نہیں کر سکتے تو وہ حکمران کہاں سے آئیں گے جو نسلوں کا حق ادا کریں گے؟ اب بنیادی طور پر والذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ وہ لوگ ایمان کی نشانیوں میں چوتھے نمبر پہ ہیں جو اللہ کی زمین پر زکوٰۃ کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم،
زکوٰۃ کے اوپر 4 طرح کی اجناس، 4 طرح کی اشیاء ایسی ہیں کہ جن کے اوپر انسان پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ 4 قسم کی اشیاء ہیں۔ سب سے پہلے سونا، چاندی یا آپ کے پاس کیش اماؤنٹ اگر نصاب کو پہنچ رہی ہو تو آپ پہ زکوٰۃ واجب آ جائے گی۔ اب سونے کے اوپر 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس پہلی صورت میں ایک بات کا لحاظ رکھے، ہمارے دوست و احباب اس چیز میں بڑے غفلت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سونا استعمال میں ہو، اگر مستورات اسے استعمال کرتی ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سونا آپ کے استعمال میں ہو یا گولڈ زیورات آپ کے گھر میں محفوظ ہوں، اگر 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کا جو نصاب ہے یہ پورا آ جائے تو ہر کلمہ گو پر اس کی زکوٰۃ جو اس کا مالک ہے اس پہ فرض ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اسی طرح ایک آدمی کے پاس مال تجارت ہے، ہمیں ان باتوں کا لحاظ ہی نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ صرف مال تجارت پر ہی زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس مال تجارت ہے، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، اس کی دکان میں اتنا سامان ہے جو 52 تولے چاندی کی مقدار کو نصاب کو پہنچتا ہو، اب اس کی دکان پر بھی زکوٰۃ واجب آ جاتی ہے۔ اب وہ دکان کی مجموعی جو اس میں انویسٹ ہے اسے دیکھ کر پھر دکان کی جو روزمرہ کی آمدن آنے اور جانے کا پیسہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب دکان سے نفع حاصل کر کے آپ جو بینک بیلنس کر رہے ہیں 1 سال تک وہ آپ کے بینک کے اندر محفوظ رہے اور پھر وہ نصاب کو پہنچتی ہو، پھر اس پہ آپ پر زکوٰۃ واجب آ جاتی ہے۔ اب اس کی ایک بڑی تفصیل ہے، اس میں کرائے کے مکان بھی آتے ہیں، اور جو مکان آپ کا ہو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں آتی، لیکن آپ کو جو کرایہ آ رہا ہے، سال کے طور پر پنڈی اسلام آباد میں اس طرح کی کوٹھیاں بنگلے ہیں جن میں 80,000 لاکھ تک ان کے کرائے ہیں۔ اب 80,000 لاکھ تک جس مکان کا کرایہ ہوگا 1 سال تک اس کا کرایہ جمع ہوتا رہے تو وہ نصاب سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب جو کرایہ ہے مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن کرائے کی جو آمدن ہے جب وہ پوری ہو جائے گی تو اس پہ زکوٰۃ واجب آ جاتی ہے۔ اسی طرح پھر آپ کی مال مویشی پر، جن لوگوں کے پاس مال مویشی ہے، اگر کسی کے پاس 4 طرح کی چیزیں ہیں، مال تجارت، اس کے بعد آپ کی زمین کی پیداوار، اس کے بعد آپ کا مال مویشی اور اس کے ساتھ آپ کے زیورات۔ اب مال مویشی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 5 اونٹوں پر ایک ایسا بکرا جو قربانی کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہو، جس طرح کا جانور قربانی کے لیے دیا جاتا ہے اسی طرح کا 1 سال کا بکرا 5 اونٹوں پر قربان، یعنی کہ 5 اونٹوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کیا جائے گا سال پورا ہونے پہ، اور 5 سے لے کر 9 تک کی مقدار یہی ہے۔ اگر 10 ہو جائیں، سال گزر گیا، اس پہ آپ 2 بکرے 1 سال کی عمر کے دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس گائے بھینس ہیں، اگر 30 کی تعداد میں ہیں تو ان پر 1 سال کا 1 بکرا، 30 کی تعداد میں ہیں تو 1 سال کا 1 بکرا دیں گے۔
اگر 30 سے تجاوز کر کے 39 تک چلی گئی پھر بھی ان کی زکوٰۃ یہی ہے، اور اگر 40 کو پہنچ جاتی ہیں تو 40 بھینسیں ہوں یا گائے اس تعداد تک پہنچ جائیں تو ان پر 2 سال کا ایک بچڑا، 2 سال کی عمر سے زائد جیسے قربانی کا وہ مطالبہ ہے، ایک بچڑا اس پر آپ کی طرف سے زکوٰۃ نکلتا ہے۔ اسی طرح اگر بھیڑ یا بکریاں ہوں، کسی کے پاس 40 بکریاں جمع ہو جائیں، اس کے اوپر 1 سال گزر جاتا ہے، 1 سال گزر جانے کے بعد 40 بکریوں پہ آپ کی طرف سے ایک بکری 40 بکریوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جس کی کم از کم عمر 1 سال ہو۔ اب 40 سے لے کر 119 تک کی زکوٰۃ یہی ہے۔ اگر 120 بھیڑیں یا بکریاں ہیں آپ کے پاس ہیں تو اس پر آپ کی طرف سے 2 بکرے 1 سال کی عمر کے، ان کی زکوٰۃ ہیں۔ سامعین محترم، یہ میں نے مال تجارت پہلے نمبر پر، پھر سونے کا نصاب، پھر آپ کے مال مویشی کا نصاب صرف آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر زکوٰۃ کس چیز پہ آتی ہے؟ جو آپ کی زمین سے پیداوار، جو زمین سے آپ فصل حاصل کرتے ہیں، چوتھے نمبر پر شرعی اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جسے ہم عشر کہتے ہیں، یہ آپ کی فصل کی زکوٰۃ ہے۔ اب آپ اور میں دیکھیں 4 طرح کی زکوٰتیں ہیں، یعنی بظاہر اب یہاں پر آپ تمام احباب کی آج کیونکہ گندم کے موسم کے حوالہ سے ایک ترغیب دینا مقصود سمجھتا ہوں، جتنا میرے پاس وقت ہے اس وقت کے اندر رہ کر کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے نظر کروں۔ یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسان ذمہ دار پہ جو ذمہ دارا کرتا ہے زمین کے 5 حقوق، زمین کی طرف سے 5 سوالات ہے، جس کے جواب میں ہر کسان کی زندگی میں ان 5 سوالات اور جو اس کے جواب ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہم روزمرہ زندگی گزارتے ہیں، روزمرہ زندگی کے جتنے معاملات ہیں، ایک بندہ مومن سے دین اسلام جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے ان کا علم ہمیں ضرور ہونا چاہیے۔ اب اسی طرح زمین کے متعلق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زمین کی جو زکوٰۃ ہے یہ کس کے اوپر فرض ہے؟ مثلاً جو عشر کا لین دین ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ یہ کس کے اوپر فرض ہے؟ یاد رکھے کہ ہر وہ شخص جو زمین سے پیداوار حاصل کرتا ہے اس کے اوپر عشر کی ادائیگی فرض ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس زمین ہی تھوڑی ہے، میرے پاس صرف 3 من تک دانے ہوئے۔ ایسا ہرگز نہیں، مفسرین کا اجماع ہے اس بات پہ کہ جس شخص کے ہاں 2.25 کلو گندم آئی، جس کے ہاں 2.25 کلو مکئی آئی، اس کے اوپر اس کا عشر نکالنا بھی واجب ہے۔ اب پورے سال ہم آپ کو تقاریر، اپنے خطبات، گفتگو سے کوشش ہوتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق مستفیض کریں، لیکن آج کے جمعۃ المبارک میں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ہر شخص، کیونکہ ہمارے لوگ ذمہ دارا کرتے ہیں، سب سے پہلا سوال کہ یہ کس پہ فرض ہے، تو آپ کے ذہن میں رکھے کہ ہر اس شخص پر جو ذمہ دارا کرتا ہے وہ عاقل ہو یا بالغ ہو، ذوی العقول ہو یعنی بہت زیادہ عقل مند ہو یا مجذوب ہو، لیکن زمین کا مالک ہے، اس کے اوپر عشر کی ادائیگی واجب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس پیداوار سے عشر کا ادا کیا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر
ہماری عوام کے ذہن میں ایک بات ہے کہ صرف گندم کا عشر ادا کیا جائے، کہ ہم جو عشر ادا کرتے ہیں صرف گندم کے اوپر ہم پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ آپ زمین سے سال میں 3 مرتبہ فصل حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی زمین زرخیز ہے، پنجاب کے علاقوں میں ایسی زمینیں ہیں کہ جو سال میں 3 بار بھی فصل دیتی ہیں۔ سال میں 3 مرتبہ اس زمین سے حاصل کردہ جو نفع ہے اس کی زکوٰۃ دینا ہر بندہ مومن پہ واجب ہے جس نے وہ نفع حاصل کیا۔ یہ نہیں کہ بس ایک مرتبہ گندم کچھ گنتی کی کسی کو دے دی تو اس کی طرف سے ادائیگی ہوگی۔ گندم ہو یا مکئی ہو، باجرہ ہو یا دالیں ہوں یا سبزیاں ہوں، ہر چیز پر اس کی زکوٰۃ کا ادا کرنا جو زمین سے آپ نفع کی غرض و غایت سے حاصل کرتے ہیں آپ پہ واجب ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کی مقدار کیا ہے۔ اب جو زمین قدرتی پانی سے سیر ہوتی ہے، جس طرح ہمارے یہ پہاڑی علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں، اگر اس جگہ کی زمین کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو جو قدرتی پانی سے سیر ہوتی ہے، ہم اپنی زمینیں تیار کرتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ یعنی کہ 10واں حصہ ہے۔ 1 من اگر آپ کو گندم حاصل ہوتی ہے، اس کے پیچھے 4 کلو اس کی زکوٰۃ نکالنا آپ پہ واجب ہے۔ اور اگر اسی طرح آپ کو ٹیوب ویل یا وہ نہر کا پانی لگا کر آپ زمینوں کو تیار کرتے ہیں، اس میں 20واں حصہ اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوتا ہے، یعنی کہ 1 من کے پیچھے 2 کلو آئے گی۔ جن زمینوں کو کسان خود پانی لگا کے سیر کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور جو زمین قدرتی طور پر نیچرل تیار ہوتی ہے، اس میں 1 من کے پیچھے 4 کلو اس کی زکوٰۃ آتی ہے۔ اس سے آگے سوال یہ ہے جو ہر کسان پر واجب ہے سیکھنا کہ اس کی ادائیگی کب کی جائے۔ کوئی بھی شخص ہے، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی بڑی وضاحت فرما دی کہ آپ اس وقت تک اپنی زمینوں کا جو اناج ہے اسے تناول نہ کریں کہ جس وقت تک آپ اس کا حق ادا نہیں کر لیتے، جس وقت تک اس کا حق ادا نہیں کر لیتے، یعنی اپنے کھانے سے پہلے، اپنے تناول کرنے سے پہلے جب آپ اپنی کھیتی کاٹیں تو اس کا حق ادا کریں۔ اور 5واں سوال یہ ہے کہ اس کا حقدار کون ہے۔ اب میں نے یہ تھوڑی سی بات کی ہے، دوستو احباب میں شاید زیادہ لوگ اس بات کو کس حساب سے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیوں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ کوئی امام صاحب، کوئی مولوی صاحب ہوں یا کوئی خطیب صاحب ہوں، عشر کے دانے ہوں، زکوٰۃ کے پیسے ہوں یا فطرانے کے پیسے ہوں، ہرگز امام صاحب کا یہ حق نہیں ہوتا۔ میں آپ سے التماس کے ساتھ کہوں کہ جب بھی اپنے امام کا اکرام کرنا ہو تو کوشش کیا کریں کہ اپنے پاک حلال طیب رزق میں سے اگر کچھ دے سکتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو اس میں سے اپنے امام کا حق نکالیں۔ یہ نہیں کہ آپ 2 من گندم لا کے ڈھیر کر دیں اور وہ عشر کی ہو۔ یہ اس میں 3 طرح کے لوگ حقدار ہیں۔ اسلام نے بڑا اعتدال اور وسعت کے ساتھ دین کے تقاضات کو بیان کیا ہے۔ آپ کا پڑوس تو 3 طرح کے لوگوں پہ مبنی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پڑوس کے اوپر آپ کے 3 حق ہیں۔ وہ کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے دودھ اور خون کے رشتوں میں سے رشتہ دار ہے۔ اس کا پہلا حق جو ہے وہ اسلام کا ہے، دوسرا حق جو ہے وہ رشتے کا ہے، تیسرا حق جو ہے وہ پڑوس کا ہے۔ اب سب سے زیادہ آپ کے ان نوافلے اور واجبیہ صدقے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو آپ کے پڑوس پر آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کا رشتہ دار اور مسکین ہو، اس کو آپ کے
ان صدقات کی ضرورت ہو تو کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے اس کی طرف نظر ثانی کریں۔ آپ کا پڑوسی بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کے اوپر اس کا اسلام کا بھی حق ہے، رشتے کا بھی حق ہے، پڑوس کا بھی حق ہے۔ آپ یہ صدقہ اسے دیں گے تو عام آدمی پر صدقہ کرنے کی نسبت اللہ آپ کو ڈبل اجر عظیم عطا کرے گا۔ ایک تو رشتے کا اجر ہے، دوسرا اسلام کا حق جو پڑوس کا حق ہے اس کا اجر ہے، اور تیسرا آپ نے اس پر شفقت کی، صلہ رحمی کی، اللہ اس کی وسادت سے بھی آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اب دوسرے نمبر پر جو رشتہ دار ہے، دوسرا جو آپ کا پڑوسی ہے، اس پر آپ کے دو طرح کے حق ہوتے ہیں، ایک پڑوس کا حق اور دوسرا اسلام کا حق۔ تیسرا جو آپ کے قرب و جوار میں رشتہ دار ہے وہ نان مسلم ہے، کافر ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ پہلے دو حق ساقط ہو جاتے ہیں، اسلام کا حق اور رشتے کا حق یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پڑوس کا حق جو ہے وہ اس پر بھی باقی رہتا ہے۔ اگر نان مسلم ہے، پڑوس کا جو حق ہے یہ اس کے لیے بھی باقی رہے گا۔ اگرچہ آپ عشر یا قربانی کا گوشت یا واجبیہ صدقہ کا آپ نہ اسے گوشت دے سکتے ہیں، نہ آپ واجبیہ صدقے کی گندم اسے دے سکتے ہیں، لیکن نوافلی صدقے کی صلہ رحمی آپ نان مسلم کے ساتھ بھی کریں گے۔ اب واجبی صدقے کی ممانعت کیوں ہے؟ وہ سراسر عبادت ہوتی ہے، اور ہماری عبادتوں کا حق نان مسلم میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اس کی یہ وجہ تسمیہ ہے۔ تو سامعین محترم، کوشش کریں جو گزارشات میں نے آپ کی سماعتوں کے نظر کی، میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران عدل نہیں کرتے، لیکن ہم رعایا کی شکل میں اپنی طرف نظر ثانی کریں کہ ہم تھوڑی سی چیزوں پر، اللہ ہمیں گندم کے دانوں پر، مکئی کے دانوں پر، اسی طرح زمین کے چھوٹے سے حصے پر جب اللہ نے اختیار دیا تو ہم اس پہ عدل و انصاف نہیں کرتے۔ تو جو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، یا جس طرح ہمارے پاکستان کا کل رقبہ 8 لاکھ مربع میل ہے، تو ہم کہیں کہ 8 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور اس کا کردار عمر ابن خطاب جیسا ہو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہم نے بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ سورہ آل عمران سپارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 180 کو آپ جا کے اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو محض اللہ رب العزت نے اپنی شان، اپنے فضل کے ساتھ انہیں عطا کی، وہ ہرگز اچھا نہ پائیں گے، بلکہ یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہت برا ہے۔ اور چند گندم کے دانے بچا لیے، چند مکئی کے دانے بچا لیے، تھوڑا سا ساز و سامان بچا لیا۔ آیت میں آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ان لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ ان کا یہ مال ایک توپ کی شکل میں ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا، اور وہ روتے ہوئے اہل محشر میں پکاریں گے کہ آئے ہمیں ہمارے مال نے ہلاک کیا جس کے لیے دنیا کی زندگی میں ہم اتنی زیادہ کوشش کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، وہ مال مویشی ہو، یا آپ کے زمین کی پیداوار ہو، یا زیورات ہوں، یا آپ کا مال تجارت ہو، یہ 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کاشتکاری، باغ بونے کی بہت فصیلت بیان کی۔ ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے لوگوں کے باپ ہیں، ان کا بھی جو پیشہ تھا وہ کاشتکاری تھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیشہ تھا وہ کاشتکاری تھی۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ بھی یہی کاشتکاری تھی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر اہل جنت میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا
یا پروردگار عالم مجھے اختیار دے کہ میں کاشتکاری کروں، میں دنیا کی زندگی میں کسان تھا، مجھے اپنے پیشے سے بڑی محبت ہے۔ اور راوی لکھتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس احادیث کو بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تبسم فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دیہاتی شخص اہل جنت میں سے کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ جنت کی نعمتیں ٹھیک ہیں، یہ نعمتیں برحق ہیں، لیکن مجھے اختیار دے کہ میں باغبانی کروں، میں کاشتکاری کروں۔ اللہ رب العزت اسے اختیار دے گا، کچھ بیج اسے عطا کرے گا، آنکھ جھپکنے کی دیر میں وہ ان بیجوں کو زمین میں ڈالے گا، اس سے خوبصورت سر سبز اور شاداب قسم کی فصل تیار ہو کے نکلے گی، اور اس فصل کی وسعت اتنی ہوگی کہ پہاڑوں کے جتنا ڈیر لگ جائے گا غلے کا، انبار لگ جائیں گے۔ یہ اہل جنت میں سے وہ شخص ہوگا تو وہ اس فصل کو دیکھ کر، اس غلے کو دیکھ کر کہے گا اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے اپنا یہ پیشہ چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے اس انداز پہ خوش ہو رہا ہے کعبے کا رب، یعنی کہ زمین کے ساتھ محنت کرنا، زمین کا حق ادا کرنا، زمین سے وفا کرنا، اللہ رب العزت کو دیکھو اس سے کس قدر پیار ہے کہ ایک اہل جنت کو اللہ نے پیش کر دیا کہ جب وہ زمین سے وفاداری کرتا ہے، زمین پر اپنی صلاحیتوں کو نافذ کرتا ہے، پھر اللہ اہل جنت میں بھی ذمہ دارہ کرنے کا اسے اختیار دے گا۔ تو سامعین محترم، جتنے لوگ ذمہ دارہ کرتے ہیں، اس زمین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ صرف محض کام کاج سمجھ کے نہ کریں، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا اجر عظیم ہے جو لوگ ذمہ دارہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ یہ بنیادی مسائل سمجھ کر ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ ہیں اللہ ہم سب کو دین اسلام پہ استقامت عطا فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو پروردگار عالم ہماری زبانوں پہ کلمہ شہادت جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔